ایئر بس ایئر کرافٹ کے مختلف پارٹس کو اس بیلوگا نامی کارگو پلین میں ڈال کر ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے، لیکن سوچئے جب بات ہے دنیا کے سب سے بڑے پیسنجر پلین ایئر بس A380 کی اور اس کے جوائنٹ پارٹ کو کسی بھی ایئر پلین کی مدد سے ٹرانسپورٹ کرنا ناممکن ہے، کیونکہ ابھی تک کوئی ایسا کارگو پلین ہی نہیں بنا جو اس مہرنما جہاز کو اپنے اندر فٹ کر سکے۔ تو پھر پورے یورپ میں بننے والے A380 کے پارٹس اس کی مین اسمبلی یونٹ تک پہنچائے کیسے جاتے ہیں؟ ریئر نالج کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، ایئر بس ایک یورپین ایئر کرافٹ مینوفیکچرنگ کمپنی ہے جو سال کے 1000 جہاز بنا کر دنیا بھر کی ایئر لائنز کو ڈیلیور کرتی ہے۔ حساب لگایا جائے تو یہ دن کے 3 نئے جہاز بنتے ہیں۔ مور اور لیس ایئر بس کو روزانہ کے 3 نئے جہاز بنانے ہی پڑتے ہیں، جو ایک ناقابل یقین چیلنج ہے۔ یہ جہاز آخر بنائے کیسے جاتے ہیں یہ تو ایک الگ ہی کہانی ہے، لیکن ان جہازوں کے مختلف حصے جو یورپ کے کونے کونے میں بنتے ہیں وہ فرانس کے شہر ٹولوز تک کیسے پہنچائے جاتے ہیں، جہاں ایئر بس کا مین اسمبلی یونٹ موجود ہے۔ ایئر بس کا لاجسٹک سسٹم سمندر، دریا، زمین، آسمان کو ملا کر دنیا کا سب سے کمپلیکس ٹرانسپورٹ نیٹ ورک کہلاتا ہے۔ اس کے پارٹس یورپ کے الگ الگ ملکوں میں بنتے ہیں اور پھر ایک جگہ جمع ہو کر ایک نیا اور خوبصورت جہاز بنایا جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، بلکہ ایک بے مثال اور کئی دہائیوں کی انجینئرنگ اور لاجسٹک پلاننگ کا نتیجہ ہے۔ 1916 کے دور میں یورپ کے بڑے ملک جیسے اسپین، فرانس، جرمنی، UK نے مل کر ایک نیا سپنا دیکھا، ایئر بس ایئر کرافٹ مینوفیکچرنگ بوئنگ کا مقابلہ کرنا۔ ان کا مقصد تھا کہ ایک ایسی الائنس بنانا جو بڑے کمرشل الائنس تیار کر سکے، لیکن اس پارٹنرشپ کا سب سے بڑا مسئلہ تھا ایئر بس کی 11 پروڈکشن سائٹس یورپ کے الگ الگ ملکوں میں پھیلی ہوئی ہیں، اور ہر سائٹ کا اپنا ایک خاص ایکسپرٹیز ہے اور ہر جگہ ایک اسپیسیفک سیکشن تیار ہوتا ہے۔ جرمنی کے ہیمبرگ میں ٹیل سیکشن بنائے جاتے ہیں، فرانس کے سینٹ نزیر میں سینٹرل ڈپارٹمنٹ اور نو سیکشن، انگلینڈ بروٹن میں ونگ، جبکہ اسپین کے شہر کاڈیز میں ٹیل بنانے کی فیکٹری موجود ہے۔ جب انہی تمام فیکٹریز میں جہاز کا مختلف پارٹس تیار ہو جاتے ہیں تو اب شروع ہوتا ہے ایک نیا چیلنج، جو بھی فٹ بال فیلڈ جتنا بڑے پارٹس فرانس کے شہر ٹولوز میں بھیجے جاتے ہیں، جہاں ایئر بس اسمبلی یونٹ موجود ہے۔ شروعات میں جب ایئر بس کے جہازوں کی ڈیمانڈ کم تھی تو انہوں نے ٹرک اور شپ کا یوز کیا۔ یہ ایک سلو پروسیس تھا اور پارٹس کی ڈیلیوری میں مہینوں لگ جاتے تھے، لیکن جب ڈیمانڈ بڑھتی گئی تو مہینوں کا انتظار کمپنی کی گروتھ میں رکاوٹ بن بیٹھا، خاص طور پر جب انہیں روزانہ کے 3 نئے جہاز بنانے ہوتے تو انہیں اس پروسیس میں کافی زیادہ مشکل پیش آتی۔ تو اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ایئر بس نے ایک نیا اور شاندار حل ڈھونڈ نکالا۔ آپٹک موشن میں ایک ویل پائی جاتی جس کی آواز گونجتی ہے تو کسی گانے جیسی لگتی ہے۔ اس ویل کو بیلوگا ویل کہا جاتا ہے۔ 1994 میں ایئر بس نے اس ویل کی جسامت سے انسپائر ہو کر ایک نیا پلین بنایا اور اسے بیلوگا کا ہی نام دیا گیا۔ اس پلین کا مقصد بھاری جہازوں کو ٹرانسپورٹ کرنا تھا۔ بیلوگا میں وہ خاصیت موجود ہے جو ایک عام کارگو پلین میں موجود نہیں ہوتی۔ اس کا سائز اور کیپیسٹی کی بات کی جائے تو بیلوگا 56 میٹر یعنی 184 فیٹ لمبا، بلکہ ایک اولمپک سوئمنگ پول سے بھی زیادہ اس کی لینتھ تھی، اور اس کی اونچائی کی بات کی جائے تو 17 میٹر 86 فیٹ ہے، جو اس کی ایک 7 سٹوری بلڈنگ جتنا اونچا بنتا ہے۔ اس کے اندر کا کارگو سپیس اتنا ہے کہ 182 سوزوکی آلٹو آسانی سے فٹ آ سکتی ہیں۔ لوڈ سسٹم کی بات کی جائے تو اس کا سب سے خاص سیکشن نوز سیکشن ہے، جو کسی گاڑی کے بونٹ کی طرح اوپر اٹھ جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے جہازوں کی لوڈنگ اور ان لوڈنگ کا کام بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ایک ایئر بس A350 کا ونگ پیئر جس کی لمبائی 32 میٹرز ہوتی ہے، جو فیوزلاج میں آسانی سے فٹ آ جاتا ہے۔ ایک ونگ کی چوڑائی کی قیمت 40 ملین یورو ہے، جو تقریباً 400 کروڑ روپے بنتا ہے۔ اس لیے لوڈنگ کے وقت تھوڑا سا بھی ڈیمیج ہو جائے تو کروڑوں کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے انہیں انتہائی احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ سپیڈ کی بات کی جائے تو جو پارٹس شپ اور ٹرکس کئی مہینوں میں ٹولوز پہنچاتے تھے،
اب بیلوگا وہی پارٹ صرف 2 گھنٹوں میں ایک یورپین سائٹ سے دوسری تک پہنچا دیتا ہے۔ کیسے دنیا کا سب سے بڑا جہاز A380 لوڈنگ کی گئی جو اس بیلوگا میں بھی نہیں آ سکتا تھا، تو اس کے لیے اسپیشل کیا تیار کیا گیا، یہ سب ہم بات کریں گے اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں۔